بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 20 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کتاب الطہارت کا باب ما جاء تقع فیہ النجاست کی آخری سبق کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم احناف پر شوافی کی طرف سے 2 اشکالات، ان کے جوابات، اور آخر میں امام طحاوی رحمہ اللہ کی عقلی دلیل کے ذریعے سے احناف کے مدعا کو ثابت کیا جائے گا، اور نظر طحاوی کو تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَأَنْتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ مَاءَ الْبِئْرِ نَجَسًا۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ احناف پر شوافی کی طرف سے ایک اشکال کیا جاتا ہے، اس اشکال کو ذکر کر کے اس کا جواب دیں گے۔ ہم پہلے اس اشکال کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِن قَالَ قَائِلٌ، پھر کوئی کہنے والا کہے، فَأَنْتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ مَاءَ الْبِئْرِ نَجِسًا بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ، کہ آپ نے نجاست کے واقع ہونے کی وجہ سے کنویں کے پانی کو ناپاک قرار دیا۔ فَكَانَ يَنبَغِي أَلَّا تَطْهُرَ تِلْكَ الْبِئْرُ أَبَدًا، تو پھر وہ کنواں کبھی بھی پاک نہ ہو، لِأَنَّ حِيطَانَهَا قَدْ تَشَرَّبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ النَّجِسَ، کیونکہ اس کنویں کی دیواروں کے اندر بھی وہ نجس پانی سرایت کر چکا ہے۔ وَاسْتَكَنَّ فِيهَا، اور وہ ان کی دیواروں میں رہ گیا ہے۔ فَكَانَ يَنبَغِي أَن تُتَمَّ، تو مناسب یہ ہے کہ کنویں کو بند کر دیا جائے۔ یہ اشکال ہے، جس اشکال کی تفصیل یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے یہ اشکال کیا جاتا ہے، قائل سے مراد شوافی اور ان کے ہم ذہن لوگ ہیں، جن کے ہاں پانی کے نجس ہونے میں قلیل و کثیر کا اعتبار ہے، راکد و جاری کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، کنویں کو پاک کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کنویں کی جو دیواریں ہیں ان دیواروں کو بھی دھویا جائے، کیونکہ نجس پانی تو دیواروں کے اندر بھی موجود ہے، وہ دیواروں کے اندر پانی سرایت کر چکا ہے، تو جب دوسرا پانی آئے گا تو وہ بھی اس ناپاک دیوار سے مل کر ناپاک ہو جائے گا، لہذا وہ کنواں کبھی بھی پاک ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے جب کنواں کبھی پاک نہیں ہوگا، ناپاک ہی رہے گا، تو اس کنویں کو بند کر دیا جائے، کیونکہ وہ کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا۔ قیل لہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کے اس اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے، جس کا ہم پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ قیل لہ لم نر العادات جرت علی ھذا، تو جواب میں ان سے کہا جائے گا، ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کنویں کو بند کرنے کی عادت چلی آ رہی ہو۔ قد فعل عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہم ما ذکرنا فی زمزم بحضرت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ینکروا ذلک علیہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم کے کنویں کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں وہ کام کیا ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔
لیکن صحابہ میں سے کسی نے بھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر کوئی نکارت نکیر نہیں فرمائی، ولا انکرہ من بعدہ، اور نہ ان کے بعد والوں یعنی تابعین نے اس پر نکیر کی، ولا رأى احد منہم تمہا، اور ان میں سے کسی کی بھی یہ رائے نہیں تھی کہ زمزم کو بند کر دیا جائے، اس کے کنویں کو ختم کر دیا جائے۔ وقد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاناء الذی قد نجس من بلوغ الکلب فیہ ان یغسل، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کے بارے میں جو کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو حکم دیا کہ اس برتن کو دھویا جائے، وَلَمْ يَأْمُرْ بِأَنْ يُكْسَرَ، اس کو توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ وَقَدْ تَشَرَّبَ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ، حالانکہ اس برتن نے نجس پانی کا کچھ حصہ جذب کر لیا ہے۔ فَكَمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِكَسْرِ ذَلِكَ الْإِنَاءِ فَكَذَلِكَ لَا يُؤْمَرُ بِطَمِّ تِلْكَ الْبِئْرِ، جس طریقے سے اس برتن کو توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، اسی طرح اس کنویں کو بھی بند کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ تو قیل لہو سے امام شافعی رحمہ اللہ کے اس اعتراض کا امام طحاوی رحمہ اللہ یوں جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو، آپ کا یہ کہنا کہ دیواریں پاک نہیں ہیں تو کنواں ناپاک رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایک حبشی غلام زمزم کے کنویں میں گر کے مر گیا تھا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں حبشی سمیت سارا پانی نکلوا دیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ اس کا پانی استعمال کیا جانے لگا۔ اس پر کسی صحابی نے نکیر نہیں فرمائی، اور نہ بعد میں چل کر کسی تابعی یا تبع تابعین نے اس پر اعتراض نہیں کیا اور نہ کنواں بند کرنے کا کہا۔ تو نجاست اور پانی نکال دینے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک نظیر بھی ذکر کی ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ کتا جس برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو توڑا نہ جائے، اس کو دھویا جائے، حالانکہ برتن میں وہ ناپاک پانی سرد کر گیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے صرف دھونے سے اور کنویں کے سے ناپاک پانی نکالنے سے ہی کنواں پاک ہو جاتا ہے، اور سب نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ پانی نکال دینے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ کنویں کی جب تک دیواریں نہیں دھوئی جائیں گی اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہوگا۔ گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے، تابعین کے اجماع سے یہ ثابت ہو گئی ہے کہ کنویں کے اندر جب نجاست گر جائے تو کنویں سے نجاست کو بھی نکالیں گے، اور اس ناپاک پانی کی مطلوبہ مقدار نکال دینے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے ایسا حکم دینا، جو حکم کنویں کی دیواروں کو دھونا، یہ ایسا حکم ہے یا یہ ایسا جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا، یہ تکلیف مالا یطاق کے قبیل سے ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بندوں کو وہ حکم دیا گیا ہے جو بندے خود کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کا اعتراض بے جا ہے، آپ کے اعتراض کی یہیں سے کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ فَإِنْ قَالَ قائل سے شوافی کی طرف سے احناف پر دوسرا اعتراض ہے۔ چلے اس اعتراض کا ہم پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ فَإِنْ قَالَ قائل، اگر کہنے والا کہے فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْإِنَاءَ يُغْسَلُ، ہم دیکھتے ہیں کہ برتن کو دھویا جاتا ہے، فَلِمَ لَا كَانَتِ الْبِئْرُ كَذَلِكَ، تو پھر کنویں کو کیوں نہیں دھویا جاتا؟ اس اعتراض کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے ہم مذہب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ
اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ برتن ناپاک ہو جائے تو اس کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اسے دھویا جاتا ہے، تو جب اسے دھویا جاتا ہے پاک کرنے کے لیے تو آپ کو یہ بات بھی تسلیم کرنا ہوگا جس طرح برتن کے پاکی کے لیے اس کو دھونا ضروری ہے، اسی طرح کنویں کی پاکی کے لیے اس کی دیواروں کو بھی دھویا جائے۔ تو قیل لہو سے اس اعتراض کا جواب ہے۔ پہلے ہم اس جواب کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قیل لہو تو ان سے کہا جائے گا ان البیرا لا یستطاع غسلها، کنویں کو دھونا ممکن نہیں ہے، لأن ما یغسل به یرجع فیہ، اس لیے کہ جس پانی سے کنویں کو دھویا جائے گا وہ اسی کنویں میں واپس جائے گا۔ وَلَيْسَتْ كَالْإِنَاءِ الَّذِي يُحْرَقُ مِنْهُ مَا يُغْسَلُ بِهِ، اور کنواں برتن کی طرح نہیں ہے کہ اس برتن کو دھویا جائے اور اس پانی کو بہا دیا جائے۔ فَلَمَّا كَانَتِ الْبِئْرُ مِمَّا لَا يُسْتَطَاعُ غَسْلُهَا، اور جب کنواں اس میں سے ہے کہ اس کا دھونا ممکن نہیں ہے تو وَقَدْ ثَبَتَتْ طَہَارَتُهَا فِي حَالٍ مَا كَانَ، تو وہ ہر صورت میں اس کی طہارت کو ثابت کیا جائے گا۔ وَكَانَ كُلُّ مَنْ أَوْجَبَ نَجَاسَتَهَا بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهَا فَقَدْ أَوْجَبَ طَهَارَتَهَا بِنَزْحِهَا وَإِن لَّمْ يُنزَحْ مَا فِيهَا مِن طِينٍ، اور ہر وہ شخص جس نے اس چیز کو لازم کیا ہے کہ کنویں کے اندر نجاست گر جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ وہ پاک ہو جائے گا پانی کے نکالنے سے، اگرچہ کہ اس کیچڑ کو نہ نکالا جائے جو کیچڑ اس کنویں کے اندر موجود ہے۔ فَلَمَّا كَانَ بَقَاءُ طِينِهَا فِيهَا لَا يُوجِبُ نَجَاسَةً مَا يَطْرُؤُ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ وَإِن كَانَ يَجْرِي عَلَى ذَلِكَ الطِّينِ، جب اس کیچڑ کو اس کنویں کے اندر باقی رکھا گیا ہے تو وہ کیچڑ اس پانی کو نجس نہیں کرے گا جو پانی اس پر چل رہا ہو۔ وَإِن كَانَ يَجْرِي عَلَى ذَلِكَ الطِّينِ، اگرچہ وہ پانی اس ناپاک اس کیچڑ پر بہتا ہو۔ وَإِن كَانَ يَجْرِي عَلَى ذَلِكَ الطِّينِ كَانَ إِذَا مَا بَيْنَ حِيطَانِهَا أَحْرَى أَلَّا يَنْجَسَ، تو پھر کنویں کی دیواروں کے درمیان جو پانی ہے وہ بدرجہ اولا ناپاک نہیں ہوگا۔ قیل لہو سے اس دوسرے اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ کنویں کو دھویا جائے برتن کی طرح، ہم یہ کہتے تھے برتن کو دھو کر اس کے پانی کو پلٹ دینا، اس کے پانی کو بہا دینا ممکن ہے، اور ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ جتنی مرتبہ برتن دھویا جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اس سے اس پانی کو پلٹ دیا جاتا ہے، اور اگر کنویں کو دھویا جائے تو اس کی دیوار کو دھوتے وقت جو دیوار کی دھلائی کا پانی ہوگا وہ کنویں کے نیچے جمع ہو جاتا ہے، اور کنویں کو برتن کی طرح پلٹ دینا، الٹا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہے تو آپ کر دیجئے، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے۔ اچھا، جو لوگ نجاست گرنے کی وجہ سے کنویں کے ناپاک ہونے کے قائل ہیں، وہ لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ محض کنویں کا پانی نکال دینے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کیچڑ کو نہ نکالا جائے جو کیچڑ اس کنویں کے اندر موجود ہے۔ اس کو یوں کی بیان فرمایا وَإِن لَّمْ يُنزَحْ مَا فِيهَا مِن طِينٍ، جبکہ کیچڑ وغیرہ مائع جاری کے لیے موجب نجاست نہیں ہے۔ جب کیچڑ کسی پانی کو نجس نہیں کرتا
تو وہ دیوار بطریقہ اولا موجب نجاست نہیں ہوگی۔ یہ تو اعتراض کا جواب ہے کہ کنویں کی دیوار کو دھونا ممکن نہیں ہے، اور جب اس دیوار کو دھونا ممکن نہیں ہے تو اس پر وہ پانی کو بھی ناپاک نہیں کرے گا۔ صحابہ و تابعین کے جو آثار و فتاوی ہم نے ذکر کیے ہیں، ان میں صرف پانی نکالنے کا حکم ہے۔ کنویں کی تہہ میں موجود مٹی اور کیچڑ کو نکالنے کا حکم کسی نے بھی نہیں دیا۔ تو جس طرح ناپاک پانی نکال دینے کے بعد کنویں کا کیچڑ وغیرہ اس کے نئے پانی کو ناپاک نہیں کرتا، اسی طرح دیواروں کے ناپاک ہونے کی وجہ سے مائع طاری ناپاک نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَأْخُوذًا مِّن طَرِيقِ النَّظْرِ، یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی نظر بیان کر رہے ہیں، عقل کے ذریعے سے عقلی دلیل پیش کر کے بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اس عقلی دلیل سے بھی ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ کنویں کو دھونا اور کنویں کی پاکی کس طریقے سے ممکن ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَأْخُوذًا مِّن طَرِيقِ النَّظْرِ، اگر مسئلے کو عقلی طور پر لیا جائے، لَمَا طَهُرَتْ حَتَّى تُغْسَلَ، تو کنواں پاک نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی دیواریں دھوئی جائے، حَتَّى تُغْسَلَ حِيطَانُهَا وَيُخْرَجَ طِينُهَا وَيُحْفَرَ، کہ اس کے کیچڑ کو نکالا جائے اور اسے کھودا جائے۔ فَلَمَّا أَجْمَعُوا، اور جب اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے، أَن نَسْخَ طِينِهَا وَحُفْرَ غَيْرُ وَاجِبٍ، کہ کنویں کی ناپاک کیچڑ کو نکالنا اور اس کو کھودنا واجب نہیں ہے، كَانَ غَسْلُ حِيطَانِهَا أَحْرَى أَلَّا يَكُونَ وَاجِبًا، تو اس کی دیواروں کو دھونا بدرجہ اولا واجب نہیں ہوگا۔ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رحمہ اللہ تعالی، اور یہی تمام کا تمام امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اس عبارت کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ کی نظر کا بیان ہے، نظر طحاوی ہے، امام طحاوی کی عقلی دلیل ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں عقل و نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ کنویں کو پاک کرنے کے لیے 3 کام ضروری ہے۔ پہلا کام یہ ہے اس کی دیواروں کو دھویا جائے، دوسرا کام یہ ہے مٹی اور کیچڑ کو نکالا جائے، اور تیسرا کام یہ ہے اس کو کھودا جائے۔ لیکن تمام علماء اور فقہاء کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ کیچڑ نکالنا اور کھودنا واجب نہیں ہے، کیچڑ نکالنا بھی واجب نہیں ہے اور کھودنا واجب نہیں ہے۔ جب کیچڑ نکالنا کھودنا واجب نہیں ہے تو بدرجہ اولا دیواروں کو دھونا بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو جب علماء کا، فقہاء کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے تو اس اجماع سے گویا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دیوار کو دھونا بدرجہ اولا واجب نہیں ہوگا۔ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رحمہم اللہ، یہ امام طحاوی یہاں سے فرما رہے ہیں کہ یہی مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام ابو یوسف و محمد یعنی احناف رحمہ اللہ کا یہی قول اور یہی مذہب ہے کہ دیواروں کو دھونا واجب نہیں ہے، پانی نکال دینے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں تک ہمارا آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، یہاں تک ہمارا پہلا باب مکمل ہوا۔ کل حاضر ہوتے ہیں نئے سبق باب سؤر الحرہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔